السلام علیکم۔ آج کی کہانی سچی وفا۔ شہر کے پرانے حصے کی ایک تنگ گلی میں ایک گھر تھا جہاں ایک لڑکی مسکان تنہا رہتی تھی۔ مسکان کے چہرے پر عجیب سی اداسی ہر وقت سائے کیے رہتی، مگر وہ کسی کو اپنے دل کا حال کبھی نہیں بتاتی۔ لوگ اسے خاموش اور مغرور سمجھتے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس۔ وہ بہت نرم دل اور وفادار مگر ٹوٹی ہوئی روح کی مالک تھی۔ کبھی اس کی زندگی میں ایک شخص راحت آیا تھا جسے وہ دل سے زیادہ اپنی سانسوں میں محفوظ رکھا کرتی تھی۔ وہ بھی سادہ مزاج اور خلوص سے بھرپور ایک انسان ہوا کرتا تھا۔ دونوں کی ملاقات ایک عام دن ایک معمولی سی جگہ پر ہوئی، مگر وہ لمحہ دونوں کی زندگی کا سب سے خاص لمحہ بن گیا۔ وقت کے ساتھ ان کی باتیں دوستی بڑھ کر ایک گہرا رشتہ بن گیا جس میں خلوص اور اعتماد کی خوشبو شامل تھی۔ مسکان نے پہلی بار کسی پر اس قدر یقین کیا تھا۔ اپنی ہر خوشی اور ہر غم راحت کے ساتھ بانٹنے لگی۔ راحت ابھی اس کا خیال رکھتا تھا جیسے اس کی دنیا کے سب سے قیمتی اور نازک خواب ہو جسے ٹوٹنے نہ دینا۔ دونوں نے مستقبل کے بہت سے خواب دیکھے، وعدے بھی کیے کہ حالات جیسے بھی ہوں وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ دیں گے، مگر زندگی ہمیشہ وعدوں کے مطابق نہیں چلتی۔ یہ حقیقت جلد سامنے آ گئی۔ راحت کو ایک مشکل فیصلہ کرنا پڑا جو اس کے رشتے کو بدل دیا۔ اسے اپنے خاندان کی خاطر شہر چھوڑنا پڑا اچانک، اور بغیر کسی واضح یقین دہانی کے وہ کب واپس لوٹ گیا کسی واضح یقین دہانی کے کہ وہ کب واپس لوٹ سکے گا۔ مسکان نے اسے رخصت کرتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی نمی اس کے دل کی کہانی سنا رہی تھی۔ راحت نے وعدہ کیا کہ وہ جلد واپس آئے گا، سب کچھ پہلے جیسے ہو جائے گا، مگر وقت نے کچھ اور سوچا تھا۔ دن ہفتے مہینے میں بدلتے گئے، مگر واپس نہ آیا اور نہ کوئی خبر جو مسکان کے دل کو سکون دیتی۔ ابتدا میں مسکان نے ہر دن امید کے ساتھ گزارا کہ شاید آج وہ لوٹ آئے یا کوئی پیغام اس کا ضرور آ جائے گا، مگر آہستہ آہستہ امید کمزور ہونے لگی اور اس کی جگہ ایک خاموش درد نے لے لی جو اس کے اندر گہرا ہوتا گیا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ وہ شخص اسے بھول چکا ہے، اب اسے بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے فوراً۔ مگر مسکان نے ان باتوں کو کبھی دل سے قبول نہ کیا، کیونکہ اس کے نزدیک وفا صرف موجودگی کا نام نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر رشتہ سچا ہو تو فاصلے اسے ختم نہیں کر سکتے، بلکہ ہر مضبوط نہ رہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ وہ ہر روز اس گلی میں موڑ پر جا کھڑی ہوتی جہاں سے راحت اس سے آخری بار دیکھا تھا۔ جاتے ہوئے خاموش، اس کے دل میں ایک یقین اب بھی زندہ تھا، کہیں نہ کہیں وہ ضرور واپس آئے گا، چاہے کتنے ہی وقت کیوں نہ لگ جائے۔ سال گزرا، موسم بدلے، مگر مسکان کی عادت نہ بدلی۔ وہ اب بھی اس جگہ جا کر خاموشی سے کھڑی رہتی تھی۔ ایک دن جب وہ کھڑی تھی، ایک اجنبی شخص کے پاس آیا، اس نے نرمی سے اس کا نام لیا۔ مسکان چونک گئی اور اس نے حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک عجیب اداسی تھی۔ اس نے کہا وہ راحت کا دوست تھا، اس کے پاس ایک پیغام ہے جو بہت عرصے سے باقی ہے۔ مسکان کا دل زور سے دھڑکا اور اس نے بے صبری سے پوچھا وہ کہاں ہے اور کیوں واپس نہیں آیا ابھی تک؟ اس شخص نے دھیرے سے کہا حالات نے اسے واپس آنے کا موقع نہ دیا اور وہ اب دنیا میں نہیں ہے۔ یہ سن کر مسکان کی قدر لڑکھڑا گیا اور آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا سا ہونے لگا، جیسے وقت رک گیا۔ اس کے ہاتھ سے وہ خط گرا جو اس شخص نے اسے دیا تھا، جس میں راحت کے آخری الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ خط میں لکھا تھا کہ واپس آنا چاہتا تھا، مگر قسمت نے اسے مہلت نہ دی۔ وہ اپنے وعدہ نبھا نہ سکا، مگر اس نے یہ بھی لکھا کہ مسکان ہمیشہ اس کے دل میں رہے گی اور اس کی محبت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مسکان نے آنسوؤں کے ساتھ خط اٹھایا اور سینے سے لگایا جیسے وہ آخری بار سے محسوس کری تھی۔ اس دن کے بعد اس کی زندگی بدل تو گئی، مگر اس کی وفا نہیں بدلی۔ وہ آج بھی اس طرح قائم ہے۔ وہ جان چکی تھی کہ وفا کا مطلب صرف ساتھ ہونا نہیں، بلکہ یادوں کو زندہ رکھنا اور سچے احساس کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ وہ اب اس گلی سے گزرتی، مگر اس کے قدموں میں عجیب سکون اور آنکھوں میں خاموش روشنی رہتی ہے۔ اسے سیکھ لیا کہ کچھ رشتے مکمل نہیں ہوتے، مگر پھر بھی ہمیشہ کے لیے دل کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہی وفا کی اصل تعریف ہے کہ انسان وقت اور فاصلے کے باوجود اپنے احساس کو بدلنے نہ دے کبھی۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ہر وہ دل جو سچی محبت و وفا کو سمجھتا ہے، اس میں یہ کہانی زندہ، اور یہی زندگی کا سب سے خوبصورت مگر کٹھن سبق ہے کہ سچی وفا کبھی وقت یا حالات سے نہیں ہارتی۔